السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زید کہاں ہے؟ تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ ارے میرا بچہ اتنا معصوم ہے، تم نے خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے۔ آقا جان کے پاس ہے ابھی تو۔ اور یہ سیما دیکھو کہاں رہ گئی، کب سے مریم کی فیڈر کا کہا ہوا ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی کیونکہ مریم نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ کشمالہ نے پہلو بدلتے انہیں دیکھا۔ ماما آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو بیٹا۔ مریم کو مسلسل بہلا بھی رہی تھی۔ آپ تھوڑی نگاہ رکھیں اس پر، میں نے اکثر اسے مریم کے کام میں کوتاہی کرتے دیکھا ہے، اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہی وہ۔ بالآخر آج 15 دن کے بعد کشمالہ نے یہ بات ان سے کہہ دی تھی۔ ملیحہ صاحبہ نے کچھ چونکتے اسے دیکھا تھا جو مریم کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس بھر گئی۔ ماں جیسا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا بیٹا، اور بڑی مشکل سے ایک ریفرنس سے ٹرسٹڈ کیئر ٹیکر ملی ہے، اسے ہاتھ سے گوا دیا تو بیٹا مریم کو کون سنبھالے گا؟ میں تو تھوڑی دیر ہی میں ہی تھک جاتی ہوں، انہوں نے بھی بے بسی سے مجبوری بتائی تھی۔ کشمالہ لب بھینچتی خاموش ہو گئی۔ اچھا تم ذرا پکڑو اسے، میں خود دیکھ کر آتی ہوں اسے، وہ پرسوچ انداز میں کہتی اٹھی تھی، جبکہ کشمالہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا تھا۔ وہ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے مریم کو اس کی گود میں ڈال گئی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ایک نظر ہوتی ہوئی مریم پر ڈالی تھی، چھوٹے سے فروزی کپڑوں میں ملبوس وہ کوئی گڑیا ہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تھا، پہلی بار اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ کشمالہ نے اسے تھپکتے بغور چہرہ دیکھا، وہ نین نقش میں بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، سیاہ گھنی پلکیں اور سیاہ بال۔ ماما شیطانوں سے پکارتا بھاگتا ہوا قریب چلا آیا۔ ڈنر کیا آپ نے؟ نو، آئی واز ویٹنگ فار یو اینڈ بابا۔ روتی ہوئی مریم کا اونی ہیڈ سیٹ کیا جو اب زور و شور سے رونے لگی تھی۔ کشمالہ نے اسے سینے سے لگاتے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ بس میری جان، تھوڑا سا ویٹ۔ یہ محبت بے اختیاری تھی، کوئی بھی اس ننھے پھول کو دیکھ کر پگھل سکتا تھا، اور وہ تو پھر کشمالہ زاویار تھی۔ یہ اتنا روتی کیوں ہے ماما؟ شیطان کا اب منہ بن گیا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے آپ بھی ایسے ہی روتے تھے۔ شیطان انتہائی بے یقین نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ اس کی پریشان کن آواز کشمالہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کوئی نہیں، میرا بیٹا کبھی گرلز کی طرح نہیں رویا۔ اپنے انتہائی قریب سے ابھرتی تیمور کی گھمبیر آواز پر وہ کرنٹ کھاتی پلٹی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس ان دونوں کے بالکل سر پر جھکا دونوں ہاتھ صوفے پر ٹکایا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی ہو؟ دو جملوں میں ہی وہ میلوں دور بیٹھی اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو وشا؟ آج بہت سال بعد کشمالہ کے لبوں سے وشا نکلا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں آنے نے بتایا کہ میں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم پریگننٹ ہو، بہت مبارک ہو۔ اس کا لہجہ انتہائی پرخلوص اور سادہ تھا، دوسری جانب کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تھینک یو، کیا کر رہی ہو آج کل؟ اس کی آواز مزید بھاری ہو گئی تھی۔ کشمالہ کا دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ میں نے ہاسپٹل جوائن کر لیا، بس اسی سلسلے میں مصروف رہتی ہوں آج کل۔ تم نے کیوں جوائن نہیں کیا کوئی ہاسپٹل؟ کشمالہ کو پلوشا کے بارے میں اطلاع ملتی رہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اب فارغ ہی تھی۔ یہاں آ کر ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا مالا۔ تم تو جانتی تھی نا میرا ایک ہی خواب تھا، تیمور سے شادی۔ وہ نم آواز میں ہنسی تھی۔ کشمالہ کو وہ صحیح نہیں لگی۔ وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد کوئی شوق ہی نہیں رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ شخص تم سے مخلص ہے۔ ہاں کشمالہ، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے سوائے ایک چیز کی۔ کشمالہ چونکی تھی۔ وہ کیا؟ وقت۔ دیکھو میری پریگننسی کے لاسٹ ویک چل رہے ہیں، وہ اب بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی، یوں بولی جسے دوسری جانب واقعی اس کی وہی پرانی دوست بیٹھی تھی، سوتن نہیں۔ تم اتنا دور کیوں چلی گئی؟ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتی۔ وہ دوستی کے رو میں نہ جانے کیوں کہہ بیٹھی، جو دوسری جانب بیٹھی پلوشا کو ایک پل کے لیے خاموش کر کے۔ کیا ہوا وشا؟ میرا بس تم سے ملنے کو دل کرتا ہے کبھی کبھی، اس نے فوراً وضاحت کی تھی۔ میرا بھی تم سے ملنے کو دل کرتا تھا، مگر کبھی آنا ہی نہیں ہوا۔ تیمور کی مصروفیات اتنی ہیں، میں کہوں بھی تو شاید نہ آئیں۔ تم چاہتی ہو کہ ہم واپس آئیں؟ اس کی کھوجتی آواز پر کشمالہ خاموش رہی۔ میں چاہتی ہوں تم ہم سے ملنے آؤ، آقا جان بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ پلوشا گہری سانس بھر گئی۔ ایک یاد کا ہی تو رشتہ باقی ہے، جو میلوں دور رہ رہ کر بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں موجود دھڑک رہے ہیں اور تڑپا بھی رہے ہیں۔ یہ تڑپ ہم نے خود منتخب کی ہے، ورنہ میرا تو کوئی دوست ہی نہ تھا تمہارے سوا۔ اس بار کشمالہ کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ مجھے تم خود غرض کہہ سکتی ہو مالا، تیمور کے معاملے میں ایسی ہی ہوں۔ میں نے نہ تمہیں ان کے ساتھ دیکھ سکتی تھی، نہ خود اپنے ہاتھوں دوستی کا گھلا گھونٹ سکتی تھی۔
ہماری دوستی میں اس تیسرے شخص کو تم لائی تھی وشا، ورنہ مجھے تم سے عزیز کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بار دوسری جانب سسکیاں گونج اٹھی تھیں۔ میں تم جتنا وسیع دل اور برداشت نہیں رکھتی مالا، مگر پلیز میرے لیے دعا کرنا۔ میں بھی تم سب کے پاس اب پلٹنا چاہتی ہوں۔ تیمور بھی پاکستان سے دور رہ کر خوش نہیں ہے، مگر وہ میرا مان نہیں توڑنا چاہتے، اس لیے اب میں ان کا مان رکھنا چاہتی ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرنا کہ اس امتحان میں مجھے ناکامی نہ ہو۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو وشا؟ یہ وقت تو بہت خوبصورت ہے تمہارے لیے۔ خوش نصیب ہو تم کہ اللہ جنت تمہارے قدموں کے نیچے لانے والا ہے۔ اس کی سسکیوں پر کشمالہ نے بند باندھنے چاہے، مگر اس نے آخری جملہ بڑا عجیب سا کہا تھا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ کشمالہ نے الجھ کر موبائل دیکھا تھا جہاں اب صرف خاموشی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگر یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے تیمور کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ اگلے لمحے وہ تڑپ کر صوفے سے اٹھی تھی۔ تیمور کی نگاہ نے اس کی حرکت کے ساتھ سفر کیا تھا۔ گرلز زیادہ کیوں روتی ہیں بابا؟ زیدان خوشی سے چہکتا صوفے پر چڑھ کر گلے میں باہیں ڈال گیا۔ تیمور نے اسے اپنے بائیں بازو سے گود میں اٹھا لیا تھا، مگر نگاہیں اب بھی اپنے لب سختی سے کچلتی کشمالہ پر ہی تھی۔ اب یہ تو کسی گرل سے ہی پوچھنا پڑے گا آپ کو۔ اسے گود میں لیے وہ گھومتا کشمالہ سے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکا تھا۔ مریم اب بھی اس کی گود میں تھی مگر رو نہیں رہی تھی۔ ماما، گرلز کیوں روتی ہیں؟ کشمالہ نے ایک ناگوار نگاہ تیمور کی جانب ڈالی تھی، مگر اگلے ہی پل پھیر بھی گئی۔ وہ کتنا ہی اس کے لیے نفرت و غصہ محسوس کرتی، مگر وہ آج بھی چند لمحوں سے زیادہ اس شخص کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ صاحبہ جواب دیتی، ملیحہ صاحبہ اور سیما دونوں آ گئی تھیں۔ کشمالہ نے پہلی فرصت میں مریم ملیحہ صاحبہ کے حوالے کی تھی۔ ارے بس بیٹا، دیکھو ذرا تمہاری گود میں کتنی پرسکون تھی۔ مریم کے پھر سے رونا شروع کرنے پر ملیحہ صاحبہ نے شکایت کی تھی، اور کنکھیوں سے ذرا فاصلے پر کھڑے تیمور کو دیکھا جو انہی کی جانب متوجہ تھا۔ لائیں میم، مجھے دے دیں۔ سیما نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ کشمالہ نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اگر تیمور سامنے نہ ہوتا تو آج اچھی خاصی اس کی کلاس لے لیتی وہ۔ بی بی جی، کھانا ٹیبل پر لگا دیے۔ نیما کے پیغام پر وہ تینوں ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ کشمالہ کو بھی ناچار جانا پڑا تھا، کیونکہ اس کے کھانے کی ٹیبل پر غیر موجودگی نے آقا جان کو خاصا ناراض کیا تھا۔ زیدان، یہاں آئے ماما کے پاس۔ کشمالہ نے چیئر پر بیٹھتے زیدان کو اپنے پاس بلانا چاہا، مگر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ میں کھلا دوں گا۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ سخت لہجے میں بولتا اپنے اور زیدان کے لیے کھانا نکالنے لگا تھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے اب میں خود کھاتا ہوں، ہے نا جان؟ آقا جان اور صلاح الدین صاحب کو ٹیبل کے پاس آتے تائید چاہیے تھی۔ ہاں بھائی، ہمارا پڑ پوتا بہت بڑا ہو گیا اب۔ تیمور نے مسکراتے زیدان کے ہاتھوں میں ایک سپون تھمایا تھا۔ آج بہت دن بعد ڈائننگ ٹیبل پر تمام افراد موجود تھے۔ یہ ماحول اس نے گزرے 3 سالوں میں شدت سے مس کیا تھا۔ کیا سوچا پھر تم نے آگے کے بارے میں؟ صلاح الدین صاحب کے سوال پر کشمالہ نے چونکتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اپنے عین سامنے والی چیئر پر نگاہ ڈالی تھی، جہاں تیمور بیٹھا زیدان کے چکن کے پیس کر رہا تھا۔ ان کے سوال پر اس کے چہرے کے پرسکون تاثرات میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، فلائٹ 2 ہفتے بعد کی ہے۔ اس نے ایک نگاہ کشمالہ کے پرسکون ہوتے اعصاب پر بھی ڈالی، اور نہ جانے کہ اس کے اپنے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس فیملی اور اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرو گے۔ وہ اب کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ بیٹا، تیمور کو دیں کباب، بہت ہی ذائقے دار بنے ہیں۔ کشمالہ نے لب بھینچتے ان سے ٹرے لی تھی اور بغیر سامنے دیکھے آگے رکھ دیا۔ یہ کباب کل اسی نے بنائے تھے، مگر تیمور صلاح الدین کے لیے ہرگز نہیں تھے۔ بھائی، ہماری بیٹی جو بھی بناتی ہے ذائقے دار ہی بناتی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے بھی پلیٹ میں کباب رکھتے تعریف کی۔ میں بھی کھاؤں گا بابا۔ تیمور کو اپنی پلیٹ میں کباب نکالتا دیکھ کر زیدان بھی بولا تھا۔ نو زید، اسپائسی ہیں۔ کشمالہ نے فوراً ٹوکا تھا اور کنکھیوں سے تیمور کی پلیٹ کی جانب دیکھا جس نے 2 کباب نکالے تھے اور اب کانٹے سے کھا رہا تھا۔ سو واٹ، آئی ایم اے بگ بوائے، آئی کین ایٹ۔ اس نے بھی کباب کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر تیمور روکے۔ ہاں، بہت بڑے ہو گئے برخودار، کھانے تو بیٹا۔ آقا جان کے کہنے پر تیمور نے اپنے کباب میں سے بس ایک بائٹ اس کے منہ میں دیا تھا، اور ابھی وہ پورا چبا بھی نہ سکا تھا جب اس کی سیسی شروع ہو گئی تھی۔ ماما، مچھی ماما۔ اس کے اچھلنے پر کشمالہ اور تیمور دونوں نے بیک وقت پانی کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، اور تیمور کا ہاتھ کشمالہ کے ہاتھ پر ہی رکھ گیا۔ کشمالہ نے تڑپ کر تیمور کی جانب دیکھا تھا اور فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کیوں بھائی، بہت بڑے ہو گئے ہو؟ اب پھر تو ماما مچھی کیوں ہو رہے؟ آقا جان ہنستے ہوئے اسے چھیڑے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ تیمور نے زیدان کو پانی پلاتے کشمالہ کے سرخ چہرے اور سخت تاثرات کو دیکھا اور اگلے ہی پل لب بھینچتا رخ موڑ گیا۔ جی تو فرینڈز، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاؤ یہ سوپ بھابھی کو پلا دینا، ان کی دوائی کا وقت ہونے والا ہے۔ زرمی نے ٹرے لیے صالحہ صاحبہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کی طبیعت بہتر ہونے پر کل گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ خاصی کمزور ہو گئی تھیں، مگر خوش بھی بہت تھی۔ ان کا بیٹا واپس آ گیا تھا، اور وہ پچھلے 2 دن سے اس شخص کا ذکر ہر شخص کی زبان پر سن رہی تھی۔
یشار مصطفیٰ کے آنے سے لگ رہا تھا اس گھر کی رونق کی لوٹ آئی تھی۔ زرمینی اور اس کا اب تک سامنا نہ ہو سکا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا جب بھی سامنا ہوگا وہ اس سے اب دو ٹوک بات کرے گی۔ اسے میسج کے 2 ماہ ہونے والے تھے مگر اب تک کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہ بھی اب اس صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی۔ مامی؟ وہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز ورد کرنے میں مصروف تھی۔ آؤ بیٹا، جلدی سے یہ سوپ پی لیں، پھر دوائی بھی کھانی۔ ان کے برابر میں بیٹھتے سوپ نے تھمایا۔ بیٹا کیوں خود کو ہلکان کرے؟ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی ہو، جا کر آرام کرتی۔ اس کے اداس چہرے کو دیکھتی پیار سے بولی۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے دوپہر میں نیند نہیں آتی۔ نرمی سے مسکراتے انہیں نیپکن دیا۔ السلام علیکم۔ جبید سیاہ 3 پیس میں ملبوس دروازہ وا کرتا یشار مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ زرمینی نے گردن موڑ کر بس ایک نظر وارد کو دیکھا تھا۔ اسی پل یشار مصطفیٰ کی نگاہیں بھی اس سے ملی تھیں۔ سی گرین قمیض شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے دشمنی جہاں بیٹھی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ نگاہیں موڑتی صالحہ صاحبہ کی دوائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، جلدی آ گئے آج بیٹا؟ یشار اس کی پشت پر نگاہیں جماتا اسی جانب بڑھ گیا۔ جی بس جلدی فارغ ہو کے اور رات کو ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ زرمینے کے پیچھے اس طرف فاصلے سے بیٹھ گیا۔ زرمینے نے کنکھیوں سے اسے بیٹھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے تھوڑا اور آگے کھسک گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بی پی چیک کروایا آپ نے؟ ہاں کروا لیا ہے، سب نارمل ہے اللہ کا شکر۔ انہوں نے نہال ہوتے بیٹے اور بہو کو دیکھا تھا۔ مامی یہ میڈیسن نکال دی ہے میں نے، 10 منٹ بعد لے لیجیے گا۔ زرمینے دوائی کا باکس سائڈ پر رکھتی اٹھ گئی۔ اب اس کا پوسٹ یشار کے سامنے تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم چائے پیو گے؟ بنواؤں؟ ہاں کیوں نہیں پیوں گا، لنچ بھی کروں گا۔ زرمینے اس کے قریب سے گزری تھی۔ دونوں چیزیں میرے روم میں لانا۔ اس بار وہ براہ راست زرمینے سے مخاطب ہوا تھا، جس نے اس کا جملہ کمرے سے نکلتے وقت سنا تھا اور اس کے اندر تک تلخی پھیل گئی تھی۔ وہ غلام تھی اس کی، جو اب بھی اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا۔ کاش میرا کبھی آپ سے کوئی تعلق رہا ہی نہ ہوتا۔ ناگواری سے سر چھٹکتی نیچے آ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جمیلہ یشار صاحب کے کمرے میں چائے اور لنچ دے آؤ۔ اسے حکم دیتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت اس کا دل سلگ رہا تھا، وہ ان 3 سالوں میں بھی نہ بدلا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مغرور، بے نیاز۔ اسے کبھی زرمینہ کمال نظر ہی نہ آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس شخص کے رویے کی عادی تھی، مگر اب جب وہ سوچ بیٹھی تھی کہ اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، مگر دل اب بھی دکھ رہا تھا، اب بھی اداس تھا۔ وہ شخص سنگ دل ہو کر بھی اس کے دل کا آج بھی مکین تھا، مگر زرمینہ کمال نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ دل کے سننا چھوڑ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تیمور واپس جا رہے ہیں؟ سمانہ بیگم کے غیر متوقع سوال پر اس کا سیلڈ بناتا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ اس نے ماں کو انتہائی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں یہ بات آپ؟ سمانہ بیگم نظریں چراتی اٹھ کر چولہے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد زیدان کو لے کر گھر آئی تھی اور ایک دن مزید رکنے کا بھی ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ کل اس کی اور زیدان دونوں کی چھٹی تھی۔ زیدان کی وجہ سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ تو ان دنوں خاصا اٹیچ ہو گیا ہوگا تیمور سے۔ کشمالہ لب بھینچتی خاموشی سے کھیرے کاٹتی رہی۔ میں تو چاہتی ہوں وہ یہیں رہے تاکہ زیدان، آپ جو چاہتی تھیں وہ ہو چکا، مزید میری زندگی کو مشکل مت بنائیے گا پلیز۔ وہ ایک دم تلخ ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ سمانہ بیگم کے لبوں پر قفل ہی چڑھ گیا تھا۔ انہیں علم تھا وہ اب تک سب سے ناراض ہے اور آج بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں جتنا برداشت کر چکی کافی ہے ماما، مجھے مزید پش کیا تو اب برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اتنا کہتے وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سمانہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس کا ایک یکدم ہی دم سا گھٹنے لگا تھا۔ آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ آج اپنے گھر والوں کی وجہ سے ایسے رشتے میں بندھی تھی جس کے کوئی معنی ہی نہ تھے اس کی زندگی میں۔ بالکنی کا دروازہ وا کرتی باہر نکل آئی تھی۔ آج یہاں آ کر اس نے پرسکون سانس بھرا تھا، مگر اس شخص کی باتیں ہر جگہ ساتھ کھینچی چلی جاتی تھی۔ سب اس بات کو کیوں نہیں مانتے تھے کہ اس شخص کی محبت پلویشہ جنید تھی جو اب نہیں رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لیتا، جبکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ مالا یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ سفید کرتا شلوار میں ملبوس یشار نزدیک چلا آیا تھا۔ وہ کافی کی طلب میں کسی کو تلاش تھا، نیچے جا رہا تھا جب لاؤنج سے گزرتے اس کی کشمالہ پر نگاہ پڑی تھی۔ بس یوں ہی کھلی ہوا میں سانس لینے کا دل چاہ رہا تو اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑتے ماتھم آواز میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یشار نے بغور اسے دیکھا تھا اور چند لمحے گزرنے کے بعد بولا، ایک بات بتاؤ۔ جی؟ کیا سوچا تم نے اپنی زندگی کے بارے میں؟ کشمالہ نے کچھ چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تیمور صلاح الدین کبھی موضوع گفتگو نہ رہا تھا۔ یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں؟ یشار نے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، میں واقعی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ یشار نظریں پھیرتا ایک گہری سانس بھر گیا۔ میں سوچ کر واپس لوٹا ہوں مالا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں نیچے لان میں لگے درختوں پر تھی۔ رات کے اندھیرے میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ کشمالہ نے بغور اسے دیکھا۔ پھر کیا سوچا؟ یشار نے دوبارہ اس کی جانب نگاہیں کی۔ تم نے بتایا کہ کیا سوچا؟ کشمالہ نے انتہائی سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ میری زندگی ان 3 سالوں میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب میں خود کو اگر کہیں دیکھتی ہوں تو صرف زیدان کے ساتھ۔
اور کسی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ یشار نے اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ ابھرتی دیکھی تھی، مگر وہ جانتا تھا یہ پیاری سی لڑکی اندر سے کتنی اکیلی تھی۔ تیمور صلاح الدین جیسا خود غرض شخص شاید اس کی قدر کبھی نہ کر سکے، اور یہی بات اس کے دل کو درد سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ وہی صلاح الدین صاحب اور ملیحہ صاحبہ کے ساتھ ہی آ بیٹھا تھا۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج تو بہت دیر کر دی آنے میں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے جبکہ صلاح الدین صاحب شام 5 بجے ہی واپس آ گئے تھے۔ بیٹے کے آنے سے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے تھے۔ بس آن لائن میٹنگز اور پھر سائٹ پر وزٹ۔ آپ اچھی سی کافی بنوائیں میرے لیے۔ اور یہ زید کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے نگاہیں ادھر ارد گرد دوڑائی تھیں۔ وہ تو کشمالہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں خانم کے گھر، اب کل ہی لوٹیں گے۔ میں رحیم سے کہہ کر کافی بنواتی ہوں تمہارے لیے۔ تیمور نے چونک کر ماں کو دیکھا تھا۔ کس وقت گئے تھے؟ شام کو جب مالا ہاسپٹل سے واپس لوٹی تبھی چلے گئے تھے۔ مہینے میں ایک بار جاتی ہیں بس، اور اس بار تو کافی دن ہو گئے تھے، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ تیمور کے ماتھے پر نہ جانے کیوں سلوٹیں آئی تھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر؟ صلاح الدین صاحب نے اخبار سے نگاہیں ہٹاتے اسے واپس باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ایک کام یاد آ گیا، 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ذہن اس وقت الجھا ہوا تھا، وہ اپنی سوچوں میں گم کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج سے چند دن بعد کی اس کی نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ وہ اپنا بزنس بھروسے مند مینیجر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ یہاں رہ کر بھی وہ لمحہ بلمحہ ادھر کی صورتحال سے آگاہ تھا اور سب کچھ ہینڈل بھی کر رہا تھا، مگر اب واپس جانے کا وقت آ چکا تھا، اور یہی سوچ اس کے دل میں گرہیں لگ رہی تھی۔ کیا اتنا آسان تھا واپس پلٹنا؟ اس کی کار آمنہ ولاس کے ڈرائیو وے پر آ کر رکی تھی اور سوچوں میں بھی خلل پڑا تھا، مگر ابھی کار سے اترا ہی تھا جب اس کی نگاہ فرسٹ فلور کی بالکنی میں کھڑے 2 ہیولوں پر پڑی تھی، اور اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری اور سرخی سی پھیلنے لگی تھی، کیونکہ وہ دونوں کو پہچان گیا تھا۔ وہ ہیولے اسے ہی کیوں ہمیشہ ساتھ نظر آتے تھے؟ بابا! نوکر کے ساتھ بال لیے باہر آتا سیدان اسے دیکھتے ہی اچھل پڑا تھا اور چلاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اوپر کھڑے یشار اور کشمالہ نے بھی بے اختیار ڈرائیو وے کی جانب دیکھا تھا، جہاں اب تیمور زیدان کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ یشار نے انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اور جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا تیمور صلاح الدین اوپر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز بابا! زیدان چہک کر بولا۔ تیمور نے جواباً اس کے گال پر پیار دیا۔ آپ بابا کو بغیر بتائے آ گئے؟ میں تو کال کر رہا تھا آپ کو، بٹ ماما نے کہا کہ آپ بزی ہوں گے، ڈسٹرب نہ کرو۔ تیمور اس بار سلگ اٹھا تھا اور نگاہ واپس بالکنی کی جانب کی، جہاں اب کوئی نہ تھا۔ بابا کتنے بھی بزی ہوں، اپنی پرنس کی کال ہمیشہ اٹینڈ کریں گے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے بابا۔ اس کا ارادہ اندر جانے کا نہ تھا، مگر اب یہیں سے پلٹنا اسے معقول نہ لگا۔ وہ اور خانم سے ملے بھی کافی دن ہو چکے تھے، اور پھر اس کی آمد پر تو جیسے ہر چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سمانہ بیگم تو جیسے نہال ہی ہو گئی تھی۔ وہ خانم اور صالحہ صاحبہ سے مل کر فارغ ہوا تو زرمینہ اسے لے بیٹھی تھی، اور اتنے سال بعد دوبارہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہی بیٹھنے میں وقت کب گزرا تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یشار کی غیر موجودگی میں بھی کبھی اتنی دیر ان کے گھر نہ رکا تھا، اور آج نہ جانے کیوں اس نے اتنا وقت یہاں گزار لیا تھا۔ کشمالہ اسے ایک بار بھی نظر نہ آئی تھی، جبکہ گھر کی تمام خواتین اس کی آؤ بھگت میں لگی تھیں اور زبردستی اسے کھانے پر روک لیا تھا۔ آپ لوگوں نے خاصا تکلف کر لیا۔ ٹیبل پر لگی کھانوں کی لائن دیکھتے ہوئے وہ کہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کیسی غیروں جیسی باتیں کر رہے ہیں بیٹا؟ اتنے زمانے بعد آپ ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، یہ بھی کم ہے ہمارے لیے۔ مصطفیٰ صاحب بڑی محبت اور اپنائیت سے بولے تھے، جبکہ اس کی نگاہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر لاتے زیدان پر پڑی تھی، جو مسلسل بیٹے کو کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ بھی پورے جواب دے رہا تھا، جس کا اندازہ تیمور دور سے ہی لگا سکتا تھا۔ مالا کہاں تھی بیٹا؟ کب سے بلوا رہی تھی میں؟ سمانہ بیگم نے خفگی سے کہا تھا۔ کشمالہ نے لب بھینچتے ماں اور ٹیبل پر لگے کھانوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ یہ تمام اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ یہاں آئے نا ماما۔ اس کا ہاتھ گھسیٹتا تیمور کے برابر والی چیئر تک لے آیا تھا۔ اس بار کشمالہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ منع کر دیا نا میں نے ایک بار زیدو۔ اس کی تیز آواز پر جہاں ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھائی تھی، وہیں زیدان بھی سہم کر اس سے دور ہوا تھا۔ تیمور نے گردن ہلکی سے ترچھی کی تھی، اور جن نگاہوں سے کشمالہ کو دیکھا تھا وہ اندر تک سرد پڑ گئی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تیمور نے زیدان کو بازو کے حصار میں لیتے تحفظ بھرے انداز میں گود میں بٹھا لیا، جو نم آنکھوں سے اب بھی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے لب بھینچتے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ جب اس کے برابر والی چیئر کھسکائی گئی تھی، اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کشمالہ اس وقت اس کے بالکل برابر میں تھی۔ آئی ایم سوری ماما۔ زیدان کی نم آواز پر تیمور کے ساتھ وہ بھی تڑپی تھی اور لپک کر اسے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کشمالہ نے بے اختیار زیدان کا ہاتھ چوما تھا۔ اس کی سرگوشی تیمور تک پہنچ گئی تھی، جو اس نے زیدان کے کان میں کی تھی۔ وہ لب بھینچتا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس وقت ٹیبل پر یشار اور زاویار صاحب کے جو کہ بزنس کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے، علاوہ تمام افراد موجود تھے۔
کشمالہ زیدان کو گود میں بٹھائے صرف اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی اپنی بھوک اڑ چکی تھی، جبکہ تمام افراد نے کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت دیں، ہمیں کافی رات ہو چکی ہے۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے اس نے اجازت چاہی تھی، جبکہ کشمالہ نے ٹھٹک کر اپنے برابر میں کھڑے اس دراز قد شخص کو دیکھا۔ ہمیں؟ کیا اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ اور کشمالہ کا ٹھٹکنا زرمینے اور سمانہ بیگم دونوں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ بیٹا ابھی تو آئے تھے آپ، کچھ دیر اور رک جاتے۔ زینت بیگم نے اسے مزید روکنا چاہا تھا۔ پھر کبھی مامی ابھی اجازت دیں، نرمی سے کہتے ایک نظر پلٹ کر ناگواری آنکھوں میں لیے لب بھینچے بیٹھی کشمالہ کو دیکھا۔ چلیں؟ یس بابا۔ زیدان چہکتا اس کی گود میں آیا تھا۔ سب نے یہ منظر مسکراتے لبوں سے دیکھا تھا کہ زیدان باپ کے کس قدر قریب تھا، مگر کشمالہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی، اور سب نے ہی یہ بات محسوس کی تھی۔ کشمالہ، خانم نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ اٹھیں بیٹا، شاباش۔ کشمالہ کے ضبط کے سبب آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اس نے بس ایک نگاہ اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں، روندھی ہوئی آواز میں کہتی وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تیمور بھی سب کو اللہ حافظ کرتا پورچ میں آ گیا تھا۔ بابا، سیٹرڈے سنڈے وی ہیو 2 days، فل انجوائے کریں گے۔ تیمور کار کے پاس آتا لاک کھولنے لگا۔ اوکے باس۔ جب کشمالہ سیاہ چادر اوڑھے لب بھینچے پورچ میں آئی تھی اور بیک ڈور کھولتی پیچھے بیٹھ گئی تھی، تیمور نے اس کی حرکت نظر انداز کرتے زیدان کو برابر میں بٹھایا اور کار سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ وہ کھڑکی کی جانب رخ موڑے زیدان اور تیمور کے نام ختم ہونے والی باتیں سنتی رہی۔ اس وقت وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار تھی کہ اگر زیدان ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک تیمور صلاح الدین کا دماغ ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ یہ شخص مسلسل اس کی زندگی کے لیے امتحان بنا ہوا تھا۔ اس کی لامتناہی سوچوں کو کار کے بند ہو جانے والے انٹر نے توڑا تھا۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا تو وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ زیدان راستے میں ہی سو چکا تھا۔ تیمور اور وہ ساتھ کار سے اترے تھے۔ وہ اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے بغیر گھوم کر زیدان کی جانب آیا تھا۔ کشمالہ اب بھی کار کے پاس کھڑی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زیدان کی جانب کا دروازہ کھولتا وہ دروازے پر ہاتھ جماتی روک گئی۔ تیمور نے ایک ابرو اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ اس پل کشمالہ زاویار کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ پرپل سادے سے قمیض شلوار میں مربوط بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ یشار جو صوفے پر بیٹھا کام میں مصروف تھا، زرمینے کی آمد پر کچھ چونکا تھا، مگر اگلے لمحے نارمل ہوتا واپس کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ مصروف ہوں ابھی؟ اس نے دوسری فائل کھولتے مصروف انداز میں کہا۔ زرمینے کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں صرف پوچھنے آئی تھی کہ یشار نے فائل سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنے حلق میں الفاظ اٹکتے محسوس ہوئے۔ میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک میسج کیا تھا آپ کو۔ اس کا دل بہت آہستہ دھڑک رہا تھا، شاید بند ہونے والا تھا۔ یشار خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ کون سا میسج؟ اس کے تاثرات اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور زرمینے نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب کون سا میسج؟ میں نے آپ کو ایک میسج بھیجا تھا جو آپ کو ریسیو ہو گیا تھا۔ شاید میں نے نہ پڑھا۔ اب کوئی ایک انسان تو میسج نہیں کر رہا مجھے۔ زرمینے کی آنکھوں میں بے یقینی اور گہرا شوق تھا، اور یشار کو زندگی میں پہلی بار اپنی ریڈ ریسیپٹ آف کرنے پر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یعنی آپ نے میرا میسج پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ شوق سے نکلتے اس نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلاتے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے پر آتا ایک ایک رنگ دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا میسج پر۔ یشار نے بے چینی سے فائل ٹیبل پر رکھی تھی۔ زرمینے، مجھے علیحدگی چاہیے۔ اسٹڈی کی خاموشی میں اس کی تلخ آواز ابھری تھی۔ یشار جبڑے بھینچتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مزید اس رشتے کو نہیں گھسیٹ سکتی۔ آپ صحیح کہہ کر گئے تھے، یہ ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے، گھر والوں کے کہنے پر بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ جو آنسو آنکھ سے گرنے تھے اب دل پر گر رہے تھے۔ تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ یشار نے اس کے منموہنے چہرے پر نظریں ٹکائے خود کو کہتے سنا تھا۔ زرمینے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ جی، یہ آخری فیصلہ میرا، اینڈ آئی ایم سوری مجھے یہ فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، اور آپ میری وجہ سے اتنے سال اپنی فیملی سے مل نہیں سکے۔ یشار کا دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے کراچی نہیں گیا تھا۔ زرمینے نے اپنے آنسو روکنے کے لیے سختی سے لب کاٹتے سر ایک بار پھر ہلایا۔ آئی نو، آپ کبھی میری ذات کو لے کر اتنے سیریس نہیں ہوئے کہ کوئی قدم اٹھائیں، چاہے خفگی بھرا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت درد قیامت بن کر اس کے دل کی زمین پر ٹوٹ رہا تھا، اور یشار مصطفیٰ گم سم کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا غلط کہا تھا اس نے؟ کہاں غلط تھی وہ؟ بہرحال، گہری سانس بھرتے اس نے یشار کی جانب دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد پیپرز تیار کروائیں۔ کیوں؟ یشار کی تیوری پر اس بار بل آیا تھا۔ زرمینے نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ تاکہ ہم موو آن کر سکیں۔ میں ماما کے ساتھ واپس اپنے گھر شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اسے خاموش کھڑا چھوڑ کر اسٹڈی سے نکل گئی تھی، مگر اس کے لیے سوچوں کے کئی دروازے وا کر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس کی اجازت سے آپ ہمیں لینے پہنچے تھے؟
اس کی سلگتی آواز پر تیمور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز انتہائی گھمبیر اور دو ٹوک تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ میری اور میری بیٹی کی زندگی میں دخل دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے آپ کو، اور آخر آپ کو اس بات کا حق دیا کس نے ہے کہ مجھے اور زیدان کو اپنی منمانی کے تحت لینے پہنچ جائیں؟ اس بار تیمور کے جبڑے بھیجے تھے، ایک ہاتھ کار کی چھت پر رکھتا جھکا تھا۔ ہمارا بیٹا، یہ بات اپنے زنگ لگے دماغ میں بٹھا لو۔ کشمالہ کے تاثرات میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ اور تم نے مجھ سے پرمیشن لی تھی اسے لے جانے سے پہلے؟ کشمالہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے مزید بڑی ہو گئی۔ وہ کیوں اس شخص سے بحث کرنے کھڑی ہو گئی تھی؟ میں آپ سے پرمیشن لوں؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ پچھلے 3 سال میں وہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں، اس کا صرف مجھے علم ہے۔ تب کہاں تھی آپ کی یہ سو کالڈ فکر؟ نہ جانے کیوں وہ طنزیہ لہجے میں یہ تانا مار گئی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں اشتعال بھری سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے جھکتے دوسرے ہاتھ بھی کشمالہ کے سر کے برابر میں رکھا تھا۔ اس طرح وہ مکمل اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ کشمالہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ مت نکالو گزرے 3 سال کی باتیں۔ مجھ سے کم ہی خسارے تمہارے حصے میں آئے ہیں۔ مجھے زیدان سے دور کرنے والی تم ہو، صرف تم سوچ بھی نہیں سکتی ان گزرے 3 سالوں میں نے کتنا نقصان کرایا تم نے میرا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ وہ شخص اسے الزام دے رہا تھا۔ ہاتھ ہٹائیں، اسے نفرت سے دیکھتے بولی، مگر تیمور 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ اگر تم ہمارے نکاح والے دن وہ بکواس نہ کرتی تو شاید میں کبھی پلوشہ کو لے کر اتنا دور نہ جاتا۔ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ ہٹائیں۔ خود کو سب کے سامنے مظلوم پورٹرے کر رہی ہو، کتنی ظالم ہو تم۔ دور ہو مجھ سے۔ اس کی بات کاٹتے پوری طاقت سے تیمور کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ کے خسارے سننے میں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جیسا آج ہوا ہے اگر آئندہ ہوا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ اس بار اس کے شعلے تیمور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گئے تھے۔ کیوں؟ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے میرا وہاں جانا اور تمہیں واپس لانا؟ کشمالہ کی بھویں سمٹی تھی۔ میں کوئی غیر تو نہیں، آخر شوہر ہوں، چاہے کاغذی ہی صحیح۔ کشمالہ کو لگا اس کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ شوہر مائی فٹ! اس کے چہرے پر حقارت ہی۔ تیمور کے تاثرات یکدم پتھریلے ہو گئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زیدان پر حق مل گیا تو میری ذات تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اپنے دماغ میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، مجھے نفرت ہے آپ کے وجود سے، اس لیے بہتر ہے جب تک آپ کا قیام یہاں ہے اپنی حدود میں رہیں۔ میں اگر سب کچھ برداشت کر رہی ہوں تو صرف زیدان کی وجہ سے، ورنہ میں ایک لمحہ بھی اس جگہ نہ رہوں جہاں آپ کا وجود ہو۔ وہ پھنکارتی رکی نہیں تھی، پلٹتی تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا اور آخری لمحے تک اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا تاثر تھا اس وقت۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، اس نے ڈرائنگ بک سے سر اٹھاتے اس کی کبرڈ سیٹ کرتی کشمالہ کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں، وہ کلر انگلیوں میں پھنسائے بڑی گہری سوچ میں تھا۔ پوچھو۔ آپ کے اور بابا کی فائٹ ہوئی ہے؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے چونک کر کبرڈ سے منہ نکالا تھا، جبکہ تیمور جب بھی آفس سے لوٹا تھا اور سیدھا زیدان کے کمرے میں آ رہا تھا، باہر آتی اس کی آواز پر ٹھہر گیا۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ اس کے قریب آتی پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ کیا زیدان نے کل ہوئی ان کی باتیں سن لی تھی؟ پھر آپ دونوں سیپریٹ رومز میں کیوں رہتے ہیں؟ میرے تو سارے فرینڈز کے ماما بابا کا ایک ہی روم ہے۔ اور کشمالہ کو جہاں اطمینان ہوا تھا وہیں اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ سوتے بھی ہیں۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نا ماما؟ اس چھوٹے سے بچے کی گہری آبزرویشن پر اس کے منہ پر کفل چڑھ گیا۔ بولے نا ماما، فائٹ کی آپ نے بابا سے؟ اس کی خاموشی پر وہ اسے ہلاتا منمنایا تھا۔ ہماری فائٹ نہیں ہوئی زید، اور آپ کے فرینڈز کے گھر میں اسپیس نہیں ہوگا، اسی لیے سب کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ ہمارا گھر تو بہت بڑا ہے، اس لیے مریم، آپ، بابا اور میں الگ الگ رومز میں رہتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ کشمالہ نے بیتو کی بات بناتے اس کے بال ہاتھ سے سنوارے تھے، مگر وہ اپنی سوچوں میں تھا۔ پھر دادا اور دادو کیوں ایک روم شیئر کرتے ہیں؟ کشمالہ بھی اس کی بات نظر انداز کرتی ہے بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ ان کی مرضی۔ اور آپ نے ہوم ورک ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا؟ میں کر لوں گا، بس کلرنگ بچ گیا۔ آپ کو پتہ ہے ماما، میرا اتنا… اس نے باقاعدہ اپنی دونوں باہیں پھیلا دی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ سوؤں، حق کروں، مگر جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو بابا نہیں ہوتے، اور جب بابا کے ساتھ ہوتا ہوں تب آپ نہیں ہوتی۔ اس کی چمکتی آنکھیں اس وقت اداسی کے رنگوں سے بھر گئی تھی۔ کشمالہ کا دل بھی اداسی سے بھرنے لگا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ اولاد کے اکیلے پرورش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ زیدان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات جنم لے رہے تھے جن کے جواب اس کے پاس سرے سے تھے ہی نہیں۔ کمرے میں پھیلی خاموشی پر تیمور لب بھینچتا واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے دن کشمالہ ہاسپٹل سے لوٹی تو ایک بڑا عجیب ہی واقعہ ہوا تھا۔ وہ واپس آنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس کے کمرے کے دروازہ نوب گھمانے سے نہ کھلا تھا۔ اس نے جھجلاتے نعیمہ کو آواز لگائی، جس کی دوسری پکار پر دوڑی چلی آئی تھی۔ نعیمہ، میرا روم لاک ہو گیا، نیچے اسٹڈی سے کیز تو لا دو ذرا مجھے ذرا۔ نعیمہ نے ششو پنج میں مبتلا ہوتے اسے دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی۔ وہ جی بی بی جی، مجھے نہیں پتا چابیاں کہاں ہیں۔ اس نے گھبراہٹ میں بس اتنا کہا تھا۔
کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی اسے گھر کے تمام کمروں کی چابیاں پتہ تھی، کیونکہ زیدان آئے دن خود کو کہیں نہ کہیں بند کر لیتا تھا۔ اسے دوپٹے کا کنارہ انگلی میں لپیٹتا دیکھ کر وہ الجھتی خود نیچے کی جانب بڑھ گئی، مگر اس وقت اس کا دماغ گھوما جب ساری چابیوں میں اس کے کمرے کی چابی ہی نہ تھی۔ ملیحہ صاحبہ بھی نعیمہ کے ساتھ اسٹڈی میں چل گئیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ماما میرا کمرہ لاک ہے اور کیز بھی غائب ہے، اس نے پلٹتے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں نعیمہ کو انہیں بتایا۔ ملیحہ صاحبہ نے بے چینی سے ڈری سہمی کھڑی نعیمہ کو دیکھا اور کشمالہ بھی اس کے تاثرات بھانپ گئی تھی۔ کیا بات ہے نعیمہ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ کشمالہ نے غائب دماغے سے بیگ سے موبائل نکالا تھا، مگر موبائل پر آئے ہوئے میسج نے اس کا دماغ کا فیوز اڑا دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔